السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرنے سے پہلے ابھی میں روڈ سے ہو کے آیا ہوں۔ رضاکار حضرات کیا کر رہے ہیں میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے۔ روڈ پر اتنا افراد کھڑے ہیں اور رضاکار یہ کہاں ہیں نظر نہیں آ رہے ہیں، اس لیے میں رضاکاران سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنی ذمہ داریاں سمجھیں اور سمجھتے ہوئے ذمہ داریوں کو نبھائیں۔ جو لوگ روڈ پر کھڑے ہیں بیجا چل رہے ہیں، انہیں آپ جلسہ گاہ کے اندر پیار و محبت کے ساتھ بہترین سلوک اور کردار پیش کرتے ہوئے اجلاس گاہ کے اندر لائیے۔ کرسیاں میرے خیال سے ادھر اتر جانب خالی ہیں، بھی وہاں لا کر کے بیٹھائیں تو زیادہ بہتر ہوگا، اس لیے کہ ناچ گانے کی مجلس نہیں ہے کہ تھرکنا ہے، ناچنا ہے، کودنا ہے، سیر کرنا ہے۔ یہ کتاب و سنت کی مجلس ہے، کتاب و سنت کی باتیں یہاں ہوں گی، اور کتاب و سنت کو سننے اور سمجھنے کے لیے وقار چاہیے، سنجیدگی چاہیے، متانت چاہیے، اور دل کے اندر جذبہ، ولولہ، امنگ اور جوش چاہیے، اور یہ ٹہلنے سے نہیں ہو سکتا ہے، بیٹھنے سے ہو سکتا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى في موضع آخر وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون۔ محترم علماء کرام، حاضرین مجلس، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردے کی اور سے باتیں سننے والے میری ماں اور بہنوں، بلا تمہید کے میں اصل بات بتانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میرا اصول یہ ہے جو موضوع ہو اس موضوع کے ارد گرد بات گھومنی چاہیے، لیفٹ رائٹ آگے اور پیچھے چلنا یہ خطیب کے شان کے اور خطیب کے عادت کے خلاف بات ہے۔ اس لیے ڈائریکٹ میں موضوع پہ آتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے میرا موضوع ہے عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید، آپ پہلے یہ جانیں توحید کسے کہتے ہیں۔ توحید بار بار ہم سنتے ہیں، یہ عربی زبان کا کلمہ ہے، وحد یوحد توحیدا فہو موحد، یعنی کسی چیز کو ایک کر دینا، کسی چیز کو ایک مان لینا، یہ توحید کہلاتا ہے۔ لیکن اصطلاح میں شرعی اصول کی روشنی میں توحید نام ہے اس بات کا
کہ ہم اللہ کو ایک جانے عبادت میں، اللہ کو ایک جانے ربوبیت میں، اللہ کو ایک جانے اس کی اسماء و صفات میں. مانا یہ کہ یہ عقیدہ رکھیں ساری کائنات کا خالق تنِ تنہا اللہ ہے، ساری کائنات کا مربی وہ پالنہار تنِ تنہا اللہ ہے، ساری کائنات کا مشکل کشا حاجت روا تنِ تنہا اللہ ہے، ساری کائنات کو نوازنے والا غریب نواز رب کائنات ہے، ساری کائنات کو خوشیاں دینے والا رب کائنات ہے، ساری کائنات کو غم دینے والا رب کائنات ہے، ساری کائنات کے اندر ساری چیزوں کو چلانے والا صرف رب کائنات کی ذات ہے. اللہ رب العالمین کی وہ ذات ہے کہ جس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی عبادت میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی ربوبیت میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کی اسماء و صفات میں اس کا کوئی شریک ہے. تنی تنہا وہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اس پیدائش میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. تنی تنہا رب کائنات ساری کائنات کی پرورش کرنے والا ہے. اللہ کے اس پرورش میں کائنات کا کوئی شریک نہیں ہے. اولاد دینے والا تنی تنہا اللہ رب العالمین ہے. اولاد دینے میں کسی کی کوئی شراکت اور ساجیداری نہیں ہے. مشکل کشا کائنات کا کوئی فرق نہیں ہے. اگر ہے مشکل کشا تو رب کائنات کی ذات ہے. اور میرے بھائیوں یہی وہ عقیدہ ہے، یہی وہ توحید ہے جس کا اقرار رب کائنات نے ہمارے اولاد کے اس دنیا میں آنے سے پہلے، اس دنیا کے اندر انسانیت کا وجود ہونے سے پہلے روز ازل میں رب کائنات نے اسی کا عہد و پیمان لیا تھا جب کہ کہا تھا الستو بربکم، اے روحو بتاؤ کائنات کے انسانوں کی سے سارے انسانوں کی روحیں رب کائنات نے پیدا کیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹھ مبارک پہ جب ہاتھ پھیرا کائنات کے اندر پیدا ہونے والے سارے انسانوں کی روحیں وہاں وجود میں آ گئی تھی. جو دنیا سے جا چکے ان کی روحیں بھی موجود تھی، جو اس وقت دنیا کے اندر موجود ہیں ان کی روحیں بھی وہاں موجود تھیں، جو قیامت کی صبح تک پیدا ہوں گے ان تمام کی روحیں بھی وہاں موجود تھیں. ہماری بھی روح موجود تھی، آپ کی بھی روح موجود تھی، کائنات کے ہر فرد کی روح موجود تھی. رب کائنات نے کہا تھا الستو بربکم، الستو بربکم، اے روحو بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. ہم سے بھی اللہ نے پوچھا تھا، آپ سے بھی اللہ نے پوچھا تھا، ایک مسلمان سے بھی اللہ نے پوچھا تھا، غیر مسلم سے بھی اللہ نے پوچھا تھا، یہودی سے بھی پوچھا تھا، عیسائی سے پوچھا تھا، نصرانی سے پوچھا تھا، بدھسٹ سے پوچھا تھا، اہل حدیث سے پوچھا تھا، بریلوی سے پوچھا تھا، دیوبندی سے پوچھا تھا. کائنات کے ہر فرد سے رب کائنات نے پوچھا تھا الستو بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. ساری کائنات کے لوگوں نے ایک سوال ہو کے جواب دیا تھا قالوا بلا. لوگوں نے کہا کیوں نہیں، یقیناً تو ہمارا رب ہے. ہم یہ وعدہ کر کے آئے ہیں کہ رب کی ربوبیت مرتے دم تک ثابت ہے، رکھیں گے اور اس پر قائم رہیں گے. رب کی الوہیت کا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ اس الوہیت کو رب کے کھاتے میں صرف رکھیں گے، کسی اور کے کھاتے میں نہیں رکھیں گے. ہم یہ اقرار کر کے آئے تھے رب کائنات کے سوا کسی اور کے سامنے ہماری یہ مقدس پیشانی نہیں جھک سکتی ہے. رب کائنات کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہمارا ہاتھ نہیں اٹھ سکتا ہے. رب کائنات کے علاوہ کسی اور در پہ ہم شفایابی کے لیے نہیں جا سکتے ہیں. رب کائنات کے علاوہ کسی کے در پہ ہم اولاد کی خاطر نہیں جا سکتے ہیں. رب کائنات کے علاوہ کسی اور در پہ ہم دولت کی خاطر نہیں جا سکتے ہیں. یہ ہم نے رب سے اقرار کیا تھا. رب نے جب ہم سے پوچھا تھا ہم نے اقرار کیا تھا اللہ ہم اقرار کر رہے ہیں اور یہ مانیں گے. ہم دنیا کے اندر آئے، انسان کی فطرت میں غلطی کرنا ہے، انسان کی فطرت میں بھولنا ہے، انسان غفلت کا شکار ہوتا ہے، سستی کا شکار ہوتا ہے. یہ سستی کا شکار ہونے کے نتیجے میں کہیں ایسا نہ ہو یہ انسانیت اسے روز ازل میں کیے ہوئے وعدے کو فراموش کرتے بھول جائے، غفلت کا شکار ہو جائے اور سستی کے میدان میں پہنچ جائے. رب کائنات نے اس عہد و پیمان کو یاد دلانے کے لیے انبیاء و رسول علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخری نبی تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1 لاکھ انبیاء و رسول اللہ رب العالمین
کہ اسی عہد الست کو یاد دلائی۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیتیں پڑھی ہیں، آپ ترجمہ جان لیں اسی کی روشنی میں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اللہ نے کہا ہر امت کے اندر ایک رسول ہم نے بھیجا ہے، ہر امت کے اندر ایک رسول ہم نے بھیجا ہے۔ رسول کا پیغام کیا تھا؟ ہم نے کیا پیغام دیا تھا اسے؟ کیا کون سی بات رسول کو کائنات کے لوگوں تک پہنچانا تھا؟ اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، یہ کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچو۔ اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے، جن کی پوجا کی جاتی ہے، جن کے سامنے سر نیاز خم کیا جاتا ہے، ایسے سارے لوگوں سے بچو۔ یہ رب کائنات نے انبیاء و رسل کو یہی پیغام دے کر کے بھیجا۔ ایک اور آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں، تمام نبیوں اور تمام رسولوں تک ہم نے یہی وحی کیا ہے، کیا لا الہ الا انا، معبود برحق میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، فاعبدون، تم لوگ میری عبادت کرو۔ یہی پیغام تمام انبیاء لے کر آئے۔ آپ قرآن مجید کی سورہ ہود اٹھا کے دیکھیں، حضرت شعیب علیہ السلام کے تسلیم کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے یہی جملہ کہا، یا قوم اعبدوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم عاد کو یہی کہا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو یہی پیغام دیا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اے میری قوم کے لوگوں، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی سر نیاز غم کرنے کے لائق نہیں ہے، کوئی اس لائق نہیں ہے کہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے، کوئی اس لائق نہیں ہے کہ اس کے سامنے زبان کھولی جائے، کوئی اس لائق نہیں ہے کہ اس کے جانب قدم بڑھا کر کے چل کے پہنچا جائے، کوئی اس لائق نہیں ہے اس کے سامنے اپنی ضرورت پیش کی جائے۔ آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے۔ جب وہ رسولت الاقربین آیت نازل ہوئی، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے، صفا پہاڑی پر چڑھے۔ وہاں چڑھنے کے بعد جو پیغام آپ نے دیا، سب سے پہلا پیغام جو عمومی طور پر نبی کائنات نے دیا، وہی پیغام میں آپ کو عمومی طور پر دے رہا ہوں۔ نبی کائنات نے فرمایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے دنیا کے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے مالک ہو جاؤ گے۔ یہ گارنٹی دے رہے ہیں نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گارنٹی دے رہے ہیں لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جاؤ، لا الہ الا اللہ کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کے لیے کمر بستہ اور تیار ہو جاؤ، یقین جانو تملک العرب والعجم، ہندوستان کے بھی مالک بن جاؤ گے، عرب کے بھی مالک بن جاؤ گے، ساری کائنات کے مالک بن جاؤ گے۔ آج ہم نے لا الہ الا اللہ کو چھوڑا، ہمارے قدم کے نیچے کی زمین بھی ہماری نہیں، ہمارے پیر کے تلے والی زمین بھی ہماری نظر نہیں آتی ہے، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ زبان سے ہم نے ضرور کہا، لیکن لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے، اس کا مطالبہ کیا ہے، ہم نے اس مطابق مطالبے اور تقاضے کے مطابق عمل نہیں کیا۔ آئیے ایک آدھ روایت میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک نام آتا ہے صحابہ میں جن کو ترجمان قرآن کہا جاتا ہے، اس امت کا سب سے بڑا عالم کہا جاتا ہے، حبر و ہذہ الامہ، اس امت کا سب سے بڑا عالم ہے، نام عبداللہ ابن عباس۔ آپ نام یاد رکھیے، قرآن کے سب سے بڑے مفسر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس امت کے سب سے بڑے عالم عبداللہ
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس لیے کہ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خوش ہو کے دعا دیا تھا، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اللہ اس بچے کو دین کی سمجھ عطا کر اور اسے قرآن کی تفسیر کا علم عطا کر۔ یہ نبی کائنات نے دعا کیا تھا اور دعا صادق آئی۔ عبداللہ ابن عباس اس امت کے سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے مفسر اور ترجمان القرآن کہلائے، آج بھی دنیا مانتی ہے، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک قرآن و سنت پر ایمان رکھنے والے عبداللہ ابن عباس کو ترجمان القرآن مانیں گے، تسلیم کریں گے۔ یہی عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کر آپ کے پیچھے سوار تھا، اللہ کے نبی کا رفیق تھا میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا غلام انی اعلمک کلمات، غور سے سنیے گا، ایک چھوٹے سے بچے کو نبی کائنات توحید کی تعلیم کیسے دے رہے ہیں، توحید والا عقیدہ کیسے سکھا رہے ہیں۔ یا غلام، اے بچے، انی اعلمک کلمات، میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں، یہ حفظ اللہ ہے یا حفظت، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ یہ حفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ کو تم اپنے سامنے ہمیشہ پاؤ گے۔ اور کہا اذا سألت فاسأل اللہ، عقیدہ اللہ کے نبی سکھا رہے ہیں، اذا سألت فاسأل اللہ، جب تمہیں کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگو، دوستان کا فاستعن باللہ، اور جب مدد طلب کرنی ہو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ اور یہ اے عبداللہ تم یہ جان لو، کائنات کے سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں، کائنات کی ساری طاقت اکٹھا ہو جائے، تمہیں کوئی ایسا فائدہ پہنچانا چاہے جو فائدہ رب نے تمہارے مقدر میں نہیں لکھا ہے، کائنات کی طاقت فیل ہو جائے گی، کائنات کی طاقت شل ہو جائے گی، لیکن تمہیں وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے جو فائدہ رب کائنات نے تیرے مقدر میں نہیں لکھا ہے۔ اور کہا کہ وَإِذَا اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ اور اگر ساری کائنات کے لوگ مل کر کے تمہیں کوئی نقصان، ایسا نقصان پہنچانا چاہیں جو نقصان تیرے مقدر میں رب نے نہیں لکھا ہے، کائنات کی ساری طاقت فیل ہو جائے گی اور تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ وہ عقیدے کی تعلیم ہے جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اور وہی تعلیم میں آج آپ کو دینے کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں۔ عقیدے کی یہ تعلیم ایک بہت جسمانی اعتبار سے بہت چھوٹا جملہ، معنوی اعتبار سے کائنات اس میں سب سے بڑا یہ جملہ ہے، لا الہ الا اللہ، جسے پڑھ کر ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے، اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ عقیدہ توحید کا سب سے پہلا اور آخری کلمہ ہے۔ اسی لا الہ الا اللہ کے اندر عقیدہ توحید کے سارے تقاضے، سارے مطالبے موجود ہیں۔ اب دیکھیے لا الہ یہ ٹکڑا ہے، دوسرا ٹکڑا ہے الا اللہ۔ لا الہ پہلے تمام معبودوں کا انکار کرنا ہے، تمام معبودوں کا انکار کرنا ہے۔ لا الہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے دنیا کے اندر، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی بھی سجدہ کرنے کے لائق نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی شفا دینے والا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ شفا دینے والا ہے تو اللہ، عبادت کے لائق ہے تو اللہ، سجدہ کے لائق ہے تو اللہ، ہاتھ جس کے سامنے پھیلایا جائے وہ کون ہے؟ اللہ، جسے مانگا جائے وہ اللہ ہے۔ اس کے علاوہ تم جتنے معبودان باطلہ کا ہم انسان دنیا کے اندر عقیدہ رکھتے ہیں اور جن کے سامنے حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے جاتے ہیں اور جنہیں ہم سب کو سمجھتے ہیں، لا الہ، مسلمان ہونے کے لیے ان تمام کا انکار پہلے کرنا ہوگا، پہلے انکار کرنا ہوگا، ورنہ اگر اللہ کو بھی مانو گے، غیر اللہ کو بھی مانو گے تو آپ مسلمان نہیں ہوگے، مشرک ہو جاؤ گے، مشرک ہو جاؤ گے۔
اس لیے کہ اللہ کے پلڑے میں آپ نے اسے رکھا جو اللہ کی مخلوق ہے، جبکہ اللہ خالق ہے۔ اللہ خالق ہے، کائنات کی ساری چیزیں مخلوق ہے، اور کوئی مخلوق رب کے برابر نہیں ہو سکتی، کوئی مخلوق خالق کے برابر کبھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور یہی اللہ کائنات میں سمجھانا چاہا ہے، جب انسان مخلوق ہے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ سورج مخلوق ہے، معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ چاند مخلوق ہے، معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ فرشتے مخلوق ہیں، معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ جنات مخلوق ہیں، معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر معبود ہوگا تو کون؟ وہ جو خالق ہے۔ جو معبود ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بتائے اگر وہ خالق ہے تو یقیناً معبود ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے رب کائنات نے جہاں اپنی عبادت کا مطالبہ کیا ہے، عبادت کے مطالبہ کرنے کی وجہ اور سبب بھی اللہ نے بتایا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے دنیا کے انسانوں تم اس ذات کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہارا خالق ہے۔ اگر خالق اللہ کو مانتے ہو تمہاری عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے، اور اگر خالق اللہ کے علاوہ کسی اور کو مانتے ہو اور یقیناً وہی خالق ہے تو معبود ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ کو بھی تو تسلیم ہے، دنیا کا ہر فرد فطری طور پر یہ کہتا ہے کہ پیدا کرنے والا کون؟ اللہ بھلے نہ کہے، لیکن کہتا ہے پیدا کرنے والا اوپر والا ہے، روزی دینے والا اوپر والا ہے، موت دینے والا اوپر والا ہے، اور بیماری سے شفا دینے والا اوپر والا ہے۔ وہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ کائنات کا ہر فرد یہی کہتا ہے، چاہے نام اللہ کہا لیا جائے، نام بھگوان لیا جائے، یا نام اور دنیا کے انسان لے، لیکن جب بات آتی ہے تو یہ کہتے ہیں اوپر والا۔ اب اوپر والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اوپر نہیں۔ آئیے تھوڑی سی ایک اور بات میں آپ کو پیش کروں۔ عقیدہ توحید کے اندر خلل معمولی سا بھی آئے گا، نقص معمولی سا آئے گا، یقین جان لو خطرہ دنیا کے اندر بھی ہے اور آخرت کے میدان میں بھی خطرہ ہے۔ عقیدہ توحید کے اندر اگر گڑبڑی آئی تو خطرہ دنیا کے اندر بھی ہے اور آخرت کے اندر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں شرک کو ملایا نہیں انہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یاب ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ جنہوں نے اپنی توحید کے اندر شرک کی آمیزش کی، شرک کی ملاوٹ کی، نہ اسے دنیا کے اندر امن مل سکتا ہے، نہ ہدایت مل سکتی ہے، نہ سکون مل سکتا ہے، نہ راحت و آرام مل سکتا ہے۔ آج جو ہمیں سکون میسر نہیں ہے، ہم پریشانی کا شکار ہیں، مشکلات سے دوچار ہیں، مختلف جگہ ستائے جاتے ہیں، اس کی سب سے واحد وجہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ مضبوط نہیں رہا، ہمارا عقیدہ خالص نہیں رہا، ہماری عقیدے کے اندر گڑبڑی آئی، عقیدے کے اندر خلل واقع ہوا، عقیدے کے اندر ہم نے بگاڑ پیدا کیا۔ وہ چیز جو رب کی جناب میں رکھنی چاہیے ہم نے اسے کائنات کے جناب میں رکھا، وہ چیز جو رب کے پورے میں رکھی جانی چاہیے ہم نے اسے کائنات والوں کے پورے میں رکھا۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، کائنات کا رب کائنات کے بعد کائنات کا افضل ترین مخلوق کون ہے؟ اللہ کے بعد مخلوق میں افضل ترین مخلوق انسان، اور انسانوں میں افضل ترین انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام اگر کسی کا ہے تو رب نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی حیثیت کہ جنت میں سب سے پہلے آپ جائیں گے، قبر سے سب سے پہلے آپ نکلیں گے، مقام محمود آپ کو عطا کیا جائے گا، حوض کوثر آپ کو عطا کیا جائے گا، شفاعت کا حق آپ کو دیا جائے گا۔ اس میدان قیامت میں
جہاں آدم علیہ السلام معذرت کریں گے، ابراہیم خلیل اللہ معذرت کریں گے، موسیٰ کلیم اللہ معذرت کریں گے، فلاں معذرت کریں گے، فلاں معذرت کریں گے، لیکن نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے لیے آگے بڑھیں گے اور جا کے رب کائنات کے دربار میں اپنا جو سر بتا دیں گے۔ کائنات کی اتنی بڑی ہستی، رب کائنات کے بعد اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام جس کا ہے۔ آج تو ہم کہتے ہیں جنہیں پائخانہ کرنے کے بعد آب دست لینے کا طریقہ بھی نہیں معلوم ہے، ہم انہیں حاجت روا اور مشکل کشا مانتے ہیں۔ کیا یہ بات فکری ہے؟ ہمارا ایک آدمی بیمار ہوتا ہے، گورکھپور لے گئے، لکھنؤ لے گئے، بمبئی لے گئے، کہیں کہیں شفا مل رہی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ آدمی کہتا ہے چلو فلاں آدمی کے پاس وہاں شفا مل جائے گی، وہاں شفا مل جائے گی۔ آدمی دوڑا ہوا وہاں جاتا ہے، اپنے جیب کا بھی سودا کرتا ہے اور اپنے ایمان کا بھی سودا کرتا ہے، سب کچھ کا سودا کرتا ہے اور سب کو لٹا کر کے اپنے گھر واپس آتا ہے، اور ہوتا وہی ہے جو رب کائنات نے لکھا ہے۔ وہاں جانے یا نہ جانے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اب بتائیے جس کو آب دست لینے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، ہم نے اسے حاجت روا مشکل کشا سمجھ لیا، لیکن کائنات کی سب سے عظیم ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب، آپ کے محبوب چچا ابو طالب، کون نہیں جانتا ابو طالب کا نام؟ کتنی مدد دی ہے ابو طالب نے محمد رسول اللہ کی، کتنا ساتھ دیا ہے، کافر ہونے کے باوجود اپنے بھتیجے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے۔ اسی لیے نبی کائنات کو فکر تھی کہیں میرا چچا جہنم کے اندر نہ چلا جائے، یہ فکر دھمکی تھی۔ اسی لیے جب موت کا وقت آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چچا ابو طالب کے پاس گئے، کہا چچا آہستہ سے میرے کان میں لا الہ الا اللہ کہہ دو، وہ ہاتھ جو لکا بہا عند اللہ، میں اس کلمے کو لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس جھگڑ لوں گا، اللہ تعالیٰ سے بات کر لوں گا، آپ میرے کان میں آہستہ سے لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ بار بار اللہ کے نبی کہتے رہے، آخری کلمہ جو ابو طالب کے زبان سے نکلا علی ملت عبد المطلب، عبد المطلب کے ملت پر میں مر رہا ہوں، یہ ابو طالب نے کہا اور دنیا سے چلے گئے۔ اللہ نے قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل کی، اے محمد انک لا تہدی من احببت، انک لا تہدی من احببت۔ آپ یہ نوٹ کر لو، قرآن مجید کی آیت کریمہ اللہ نازل کر رہا ہے اور کائنات میں سب سے عظیم ہستی کے بارے میں نازل کر رہا ہے۔ انک لا تہدی من احببت، اے محمد آپ جسے ہدایت دینا چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت جسے اللہ دے گا وہی ہدایت یاب ہوگا۔ ان علیک الا البلاغ، آپ کا کام صرف میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچانا ہے۔ اب بتائیے اگر کائنات کا امام ایک آدمی کو ہدایت نہیں دے سکتا ہے، کائنات کا امام ایک آدمی کو راہ راستے اپنی طاقت کے بلبوتے پر نہیں لا سکتا ہے، اب بتائیے کائنات کا اور کون سا فرد ایسا ہو سکتا ہے جو وہ کام کرے جو کام رکھتا ہے؟ ہم نے جو یوٹیوب پہ مطلع سنا، قوم بإذن فلاں، قوم بإذن فلاں، فلاں کا نام میں نہیں لینا چاہتا، قبر کے پاس گئے اور کہا قوم بإذن فلاں، یعنی معنی یہ ہے فلاں کے اجازت سے تو کھڑے ہو جاؤ، کہتے ہیں مردہ قبر سے نکل کے کھڑا ہو جاتا۔ اب بتائیے فلاں کی اجازت سے مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ کی کوشش سے ابو طالب کو ہدایت نہیں ملتی ہے۔ یہ کیا منظرہ ہے، کیا تماشا ہے؟ کائنات کا سب سے عظیم انسان اگر ایک آدمی کو سیدھے راستے پر لانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، صرف راستہ بتا سکتا ہے، راستے پہ چلا نہیں سکتا ہے، راستے پہ چلانے کی طاقت رب کائنات کی ہے، یہ رب کائنات کہہ رہا ہے۔ اب بتاؤ کائنات کی وہ کون سی ہستی ہو سکتی ہے جس کے پاس یہ طاقت آ جائے اللہ کے علاوہ جو کسی کو راہ راست پہ چلا دے؟ یہی نہیں، ایک نام بڑا مشہور وہ مشہور نام ابھی آپ سنیں گے، جسے مختلف آزمائشوں کا مختلف پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، جسے اللہ تعالیٰ نے امتحان اور آزمائش کی کامیابی کے بعد
انی جاعلک للناس اماما، رب نے یہ پیغام دیا، رب نے یہ خطاب دیا، رب نے یہ مقام دیا ابراہیم خلیل اللہ کو۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ جب ابراہیم علیہ السلام سارے ابتلا، سارے امتحان میں کامیاب ہو گئے، رب کائنات کی جانب سے یہ پیغام آیا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں تمہیں کائنات کا امام بناتا ہوں۔ کائنات کا امام رب نے بنایا، کس کو بنایا؟ ابراہیم علیہ السلام کو، اور ساری نصوص کے ساری کائنات کا امام بنایا۔ ابراہیم کون ہے؟ کائنات کے امام تھے اپنے دور میں۔ ابراہیم کون ہے؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل اور دوست بنایا۔ اتنا بڑا مقام کہ اللہ کا دوست ہے ابراہیم علیہ السلام، اتنا بڑا مقام کہ ابراہیم علیہ السلام کائنات کے امام ہیں۔ لیکن کائنات کے امام کے پاس، اللہ کے خلیل اور دوست کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنے یہاں ایک لڑکا پیدا کر سکے۔ یہاں بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ بہت ساری جگہوں پہ لڑکے کے لیے گئے ہوئے، جن کے یہاں لڑکے نہیں ہوتے ہیں، لڑکے کے لیے بہت سارے دروں پہ دروازوں پہ گئے ہوئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کائنات کے امام ہے ابراہیم علیہ السلام، رب کائنات کے خلیل اور دوست ہیں ابراہیم خلیل اللہ ہے، ان کے یہاں اگر ان کو یہ طاقت نہیں ہے کہ اپنے یہاں ایک لڑکا پیدا کر سکیں، کائنات کی وہ کون سی ذات ہے اللہ کے علاوہ جو اپنے یہاں یا کسی اور کے یہاں لڑکا پیدا کر سکتی ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ کا دوست نہیں پیدا کر سکتا تو کائنات کا اور کون سا وہ فرد ہے جو اپنے یہاں یا دوسرے کے یہاں لڑکا پیدا کر سکتا ہے؟ یہ بھائیو، یہ اتنی واضح بات قرآن مجید کی سمجھ میں نہیں آتی کہ لڑکا دینا بھی کام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اس لیے اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا۔ اللہ تعالیٰ نے چار کیٹیگری رکھی ہے، چار قسم کے لوگوں کو دنیا کے اندر رکھا ہے۔ یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، وہ اللہ جو جسے چاہتا ہے صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہے۔ وَیَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اور جسے چاہتا ہے لڑکے ہی لڑکے دیتا ہے۔ اور یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، اور جسے چاہتا ہے پانچ کر دیتا ہے۔ اگر رب کائنات کسی کو پانچ کرنے پر آمادہ ہو جائے، رب کائنات کسی کو لڑکا نہ دینے پہ آ جائے، کائنات کی کوئی ہستی ہے جو لڑکا دے سکتی ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ اگر اپنے یہاں لڑکا نہیں پیدا کر سکے، 80 سال کی عمر کو ہو گئے، بڑھاپا آیا، بدن کے اندر کمزوری آئی، اور سہارے کی ضرورت کا جب احساس ہوا، جب تک بدن کے اندر طاقت اور قوت تھی، سہارے کی ضرورت کا احساس نہیں ہوا تھا، بڑھاپا آیا، بدن کے اندر کمزوری آئی، سہارے کی ضرورت کا احساس ہوا، رب کائنات کے دربار میں ہاتھ بڑھا دیا، کہا رب ہب لي من الصالحین، اے میرے رب تو مجھے نیک لڑکا عطا کر۔ یہ کون دعا کر رہا ہے اور کس سے دعا کر رہا ہے؟ اللہ کا خلیل دعا کر رہا ہے، اللہ سے دعا کر رہا ہے۔ خلیل اپنے اندر اولاد پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ منت سماجت کر رہا ہے، گریہ وزاری کر رہا ہے، پکار رہا ہے اس اللہ کو جس اللہ کا کوئی شریک اور ساجدار نہیں ہے، پکار رہا ہے اس اللہ کو جس اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب ہب لي صالحین، میرے رب مجھے لڑکا عطا کر۔ ایک اور بات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، آپ کا عقیدہ توحید اگر مضبوط ہے، آپ کا عقیدہ اگر مضبوط ہے اللہ پر، سب کچھ اللہ کو آپ نے مانا ہے، کسی اور در پہ آپ نہیں گئے ہیں، آپ سے بڑے بڑے گناہ ہو جائیں، حدیث رسول کی روشنی میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آپ کی عقیدہ توحید کے اندر خلل نہیں آیا ہے، اگرچہ بڑے سے بڑے گناہ آپ سے ہوئے ہیں، انشاءاللہ جہنم میں جانے کے بعد کسی نہ کسی دن آپ کو جہنم سے نکالا جائے گا، جہنم سے نکالا جائے گا۔ میں نہیں کہتا، رب کائنات کا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر لمبی روایت ہے، آخر ٹکڑا میں ذکر کرتا ہوں کہ اخیر میں رب کائنات فرشتوں سے کہے گا میرے فرشتوں جاؤ جہنم کے اندر جاؤ، اور
ان لوگوں کو جہنم سے نکال کر کے لاؤ جو دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں، لا الہ الا اللہ کے قائل تھے، انہیں جہنم سے نکال کر کے لاؤ۔ فرشتے کہیں گے جہنم کی آگ اتنی تیز، کتنے دنوں سے یہ جل رہے ہیں، رات اور کوئلہ ہو چکے ہوں گے، ہم کیسے پہچانیں گے، ہم کیسے جانیں گے یہ رات لا الہ الا اللہ کہنے والے کی ہے اور یہ رات لا الہ الا اللہ نہ کہنے والے کی، ہم کیسے پہچانیں گے؟ اللہ نشانی بتائے گا، تھوڑا پھر کے اور غور سے سننا نشانی کیا ہے۔ وہ نشانی آپ کے اندر پائی جاتی ہے، پائی جاتی ہے۔ رب کائنات فرمائے گا میرے فرشتوں اٹھاؤ جہنم کے اندر جن کی یہ دونوں ہتھیلیاں جل رہا ہو، جن کے یہ دونوں گھٹنے جلے نہ ہو، جن کے دونوں قدم جلے نہ ہو، جن کی پیشانی جلی نہ ہو، انہیں جہنم سے نکال کر کے لاؤ۔ سوال یہ ہے یہ پیشانی، دونوں ہتھیلی، دونوں گھٹنا، دونوں قدم، یہ 7 اعضاء کس کے لیے جلے ہوں گے؟ اس کے نہیں جلے ہوں گے جنہوں نے رب کے سامنے سجدہ کیا ہوگا، اس لیے کہ سجدہ کرنے کی حالت میں یہ بدن کے 7 اعضاء 7 حصے زمین پر ہو رہے ہیں، پیشانی زمین پہ ہو رہی ہے، دونوں ہتھیلیاں زمین پہ ہو رہی ہیں، دونوں ٹخنے زمین پہ ہو رہے ہیں، دونوں قدم زمین پہ ہوتے ہیں۔ سجدے میں جو اعضاء زمین سے ملے ہیں جہنم کی آگ میں جلا نہیں سکتے۔ فرشتے جائیں گے جہنم کے اندر، تلاش کے لائیں گے، نہر حیات میں ڈالا جائے گا، خوبصورت شکل میں آپ نکلیں گے اور پھر جنت کے اندر انہیں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ نکالا کیوں گیا؟ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کے قائل تھے، عقیدہ توحید ان کا پختہ تھا، عقیدہ توحید ان کا مضبوط تھا، لیکن گناہ کیا تھا دنیا کے اندر، گناہ کے خاطر انہیں جہنم کے اندر ڈالا گیا، لیکن بعد میں جہنم سے نکالا بھی گیا اور جنت کے اندر داخل کیا گیا۔ اور بتا دو کلمہ توحید کی فضیلت، عقیدہ توحید کا مقام اور حیثیت کیا ہے؟ سنن ترمذی کی روایت ہے، قیامت کے میدان میں ایک ایسے انسان کو لایا جائے گا جس کے پاس گناہوں کے 99 رجسٹر، یاد رکھنا 99 رجسٹر، ہمارے والات کے مدرسوں اور طالب علم والے رجسٹر نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ رجسٹر اتنے بڑے ہوں گے چھٹے میدان میں آپ کی نگاہ جہاں تک ہو سکتی ہے، اتنے لمبے چوڑے اور اتنے بڑے رجسٹر ہوں گے اور 99 رجسٹر اور سارے رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے۔ اس بندے کے پاس کاغذ کا ایک ٹکڑا ہوگا، وہ بندہ مایوس ہو جائے گا، مایوسی کا شکار ہو جائے گا، اب تو مجھے جہنم کے اندر جانا ہے، اس لیے کہ 99 رجسٹر گناہ ہوں گے، ہم میرے پاس ہے۔ اللہ کہے گا میرے بندے آج کے دن کے پر ظلم نہیں کیا جائے گا، آج کے دن کے پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کہے گا 99 رجسٹروں کے سامنے اس کاغذ کے چھوٹے سے ٹکڑے کی حیثیت اور اہمیت کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی حیثیت اور کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ کہے گا ترازو قائم کیا جائے، چنانچہ ترازو قائم کیا جائے گا، ترازو کے ایک پلڑے میں 99 رجسٹر رکھے جائیں گے اور دوسرے پلڑے میں وہ کاغذ کا ٹکڑا رکھا جائے گا جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہے، جس میں عقیدہ توحید کا فرمان لکھا ہوا ہے، وہ ٹکڑا دوسرے رجسٹر دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فتاشت السجلات وثقلت البطاقہ، 99 رجسٹروں والا ہلکا ہو کے وہ اوپر اٹھ جائے گا اور لا الہ الا اللہ کا کلمہ جس ٹکڑے پر لکھا ہوا ہے وہ پڑھ رہا ہے، وہ زمین بھاری ہو جائے گا، جھک جائے گا، حکم ہوگا اسے سلاؤ جنت کے اندر داخل کر دو، جنت کے اندر داخل کر دو۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت ہے میرے بھائیو، میرے بزرگ اور دوستو۔ 40 منٹ کا ٹائم ختم ہو گیا، میں اصول سب پابند ہوں، ایک شعر پڑھ کے میں ختم کروں گا۔ توحید تو جب ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو جب ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ کائنات ناراض ہو جائے، گھر کے لوگ ناراض ہو جائے، باپ ناراض ہو جائے، ماں ناراض ہو جائے، استاد ناراض ہو جائے، چیلے ناراض ہو جائے، کائنات کا ہر فرد ناراض ہو جائے، لیکن رب راضی نہ ہو، رب ناراض نہ ہو، یہ کوشش ہر انسان کو
کرنی چاہیے. اور رب ناراض کب نہیں ہوگا؟ جبکہ اس کے عقیدہ توحید کے اندر آپ خلل اور گڑبڑی نہیں پیدا کریں گے. عقیدہ توحید آپ کا خالص ہوگا، ایک دم نکھرا ہوا ہوگا، صاف ستھرا ہوگا، گرد و غبار سے آتا ہوا نہیں ہوگا، ایک دم صاف و شفاف ہوگا. رب راضی ہو جائے گا. اگرچہ کائنات کے لوگ ناراض ہو جائے تو شاعر نے کہا توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنا عقیدہ توحید مضبوط کرنے کی، پختہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر ہمارے عقیدے کے اندر کوئی خامی، خلل اور نقص واقع ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی اصلاح کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا